الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ڈھلتی ہوئی رات میں ہم سب گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے اتنے دور دراز سے اپنے لمبے لمبے عطاؤں والے ہاتھوں سے ہم غلاموں کے دامنوں کو اپنی برکتوں سے بھرنے والے داتا کی بارگاہ انتہائی محبتوں کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. گولیا کے مختار باؤ ان کے یہاں جلسے میں آیا تھا تو انہوں نے فرمائش کی تھی، وہ فرمائش میں وہاں پوری نہیں کی اور آج ہمارے عموماً جلسوں میں کم از کم مرصع اور مختصر نظامت سے کم سابقہ پڑتا ہے. طویل اور عبث نقابت و نظامت کو اکثر جھیلنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کئی اچھے اشعار بھی سنائے ادبی. تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ حضرت کبھی سنا ہوگا، مجھے تو خود بھی یاد نہیں رہ گیا، تو اس وقت یاد ہی نہیں آ رہا جب انہوں نے گولیا تو مجھ سے فرمائش کی کہ حضرت ذرا وہ شعر پڑھیے گا. اچھا، میرا اپنا معمول یہ ہے، اصل میں خانقاہی آتا تو خانقاہوں میں چور آتے تھے تو انہیں ابدال بنا دیا جاتا. کئی بار میں نے غزل کے اشعار کو نعت و منقبت کا روپ دے دیا. پاکستان کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا، اس نے اپنے محبوب سے ہم کلام کرتے ہوئے کہا تو میں نے اسے محبوب خدا کیا. سنا ہے ان کے لبوں سے گلاب جھڑتے، سنا ہے ان کے لبوں سے گلاب جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ان کے لبوں سے گلاب جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو. میری اس سے ملاقاتیں ہیں بہت، کبھی سفر میں ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. ایک دفعہ تو میں شاید احمد آباد جا رہا تھا دلی سے، تو میرے بغل میں جیسے یہ 3 والی سیٹ ہے تو ادھر میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر مسٹر پروین توگڑیا کے بیٹھے احمد آباد جا رہے. تو اس طرح بھی سابقے ہوتے رہتے اور تو اور ہوں گے. آج کے بعد سے اب اس طرح کے لوگوں سے اور سابقہ ہوگا، اس طرح کا اسفار. تو اس نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا تھا،
مگر میں اسے جب پڑھتا ہوں تو سرکار کا عکس جمیل میرے تصورات میں سنا ہے ان کے لبوں سے گلاب جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے منزلیں لیتی ہیں پاؤں کے بوسے، سنا ہے منزلیں لیتی ہیں پاؤں کے بوسے، سنا ہے راہ کے پتھر ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے راہ کے پتھر ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور فرشتے یوں تو ہر ایک شے کو دیکھتے ہیں مگر فرشتے یوں تو ہر ایک شے کو دیکھتے ہیں مگر در نبی کو زمیں پہ اتر کے سبحان اللہ سبحان اللہ در نبی کو زمیں پہ اتر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے قبر میں آئیں گے رحمت عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مسلمان اس پر تو اپنے آپ کو چپ رکھی، سنا ہے قبر میں آئیں گے رحمت عالم، سبحان اللہ یہ بات ہے تو چلو آج مر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سنا ہے قبر میں آئیں گے رحمت عالم، یہ بات ہے تو چلو آج مر کے سبحان اللہ۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈر کر لوگ بھاگتے ہیں، اور میرے نبی کا کمال تو یہی ہے کہ موت کے پردے میں انہوں نے اپنا رویہ تابع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان موت سے بھاگنے والی قوم نہیں بنا، موت کی طلب میں اس نے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، اور جب موت میں دوست کا چہرہ دکھائی تو موت تنفر کی چیز نہیں ہوتی بھاگنے کی، موت اپنانے کی چیز بن جاتی ہے، اور یہی میرے نبی کا کمال ہے کہ منزل جنت کے لیے موت کو انہوں نے شاہراہ، اور اقبال کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے پردے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی تیرے لیے اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت کے پردے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی تیرے لیے اور دشوار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کی فرمائش پوری ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ سلیم بابو کی خواہشوں کی اس لیے کہ اللہ جس کو شعور دے، شعور، جانکاری، دانش، اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں کئی طرح کے لوگ، ایک ہی باپ کے کئی بیٹے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے کئی نونہال ہوتے ہیں، مگر سب یکساں نہیں ہوتے۔ کسی کو اللہ شعور دیتا ہے، شعور کی لذت دیتا ہے، اور کوئی بے شعوری میں جنون کی حدوں کو بھی پلان جاتا ہے۔ اب یہ تو اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، بابو سلیم انصاری کم ہے کہ انہوں نے
ذکر شعیب الاولیاء کے لیے کسی کاشتکار کے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، ذکر محبوب الاولیاء کے لیے کسی خاص چھیلنے والے کے بچے کو نہیں بلایا، بلکہ ذکر شعیب الاولیاء کے لیے شعیب الاولیاء کی گود میں کھیلنے والے بچے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبوب الاولیاء کا ذکر سننے کے لیے انہوں نے کسی گاؤں اور کسی کٹیا سے کسی آدمی کو نہیں پکڑا، بلکہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں اپنے مرشد برحق کا تذکرہ کرتا ہے اس جیالے نوجوان کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا اللہ اکبر یا رسول اللہ، میرے فرزند زندہ باد۔ جو 5 سال کی سب رہ کر کے آئے تھے، میں تو ابھی ان کو انڈر ٹریننگ مانتا ہوں۔ اس لیے انڈر ٹریننگ مانتا ہوں کہ اردو سے زیادہ تو اچھی عربی میں تقریر کریں، جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھا، اور آج تقریباً 50 منٹ تک طویل تقریر ان کی مجھے سننے کا پہلے اتفاق ہوا، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر بشیشر گنج اور دبولیا کی اس رام جانکی روڈ کے اطراف میں اگر یہ آ جائے تو بالکل ان کے مزاج کے مطابق ان کی ضرورت کی باتیں یہ ان تک پہنچا سکتے ہیں، بے شک۔ اور یہاں بھی یہ پہنچا ہے، بڑے بڑے اسٹیج پر یہ پہنچے، اور مجھے اب یہ آس بڑھتی جا رہی ہے اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرا ہے، عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرا۔ اللہ تعالیٰ نطق عربی، شکوہ ترکمانی اور ذہن ہندی کی نزاکتوں سے فرزند عزیز کو سرفراز فرمائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب حضور محبوب الاولیاء پیر و مرشد اور حضور شعیب الاولیاء مرشد برحق کی نگہ کی اثر ان پر اثر۔ ہم تو بھائی جو پاتے ہیں انہیں بزرگوں کے، ابھی چند دن ہوا میری طبیعت آج کل خراب چل رہی ہے، تو میں کسی پروگرام میں ادھر گیا ہوا، شدید لو کے تھپیڑوں میں اپنے پیر و مرشد کے مزار پاک پر کسی 8 تاریخ اور میرا خیال ہے کہ میرے اسی تاثر کو انہوں نے جملوں کی شکل دی، اور بات بڑی مناسب تھی کہ اگر کوئی اپنی نگاہ سے دیکھے گا تو محبوب الاولیاء کو کیا سمجھے، ہماری نگاہ اٹھے گی تو ایک وہ سیدھا اپنی نو عمری ہی میں بوڑھا دروازہ، ارے قبرستان کا جو دروازہ ہے قبرستان، اور جب وہی چپل اتار دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اسلام سے زیادہ پرامن اور شائستہ مذہب کہ لوگ زندوں کا نہیں احترام و لحاظ کر پاتے، اسلام اپنے ماننے والوں کو مردوں کا بھی احترام سکھاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عظمت ممات، موت کی عظمت اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن
حیات کی برکتیں بھی کیا کچھ کم. تو جب وہاں سے گھسی تب ظاہر سی بات ہے چپل اتارنا، کیونکہ یہ جو جن کے مردے مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں وہ بھی شاید اس کو مانیں گے کہ بھئی قبروں کا لحاظ کرنا. قائم ہے جب سب مر کے مٹی میں مل گئے تو لحاظ کرنا کیا چاہیے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ روتے ہوئے قبروں کے اوپر سے بچا، اور ان راستوں کا جو قبروں کے درمیان سے ہو کر کے گزرتے تھے اس پہ بھی ناشائستگی کے ساتھ. تو ادھر ایسے جاؤ ایسے جاؤ، اس طرح ہمارے دادا پیر کا تھا. اب آج کل لوگ عمارتوں سے شخصیتوں کا کہ ان کے اوپر کتنا بڑا قبہ ہے نا. اور ہم نے برہان پور ایسے قبے دیتے کہ اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں وہاں کے سلاطین، میرا خیال ہے کتے بھی نہیں جاتے، جا ہی نہیں پائیں گے. ایسی جھاڑیاں کانٹوں کی، اس میں سے جانور بھی نہیں جا سکتے. اور واہ حضرت بھکاری، یعنی ایک بھکاری سلاطین کے لیے چیلنج بنا. اعلیٰ حضرت کے سلسلہ برکاتیہ کے ہمارے مرشدان کرام میں سے سلسلہ برکاتیہ بھی تو میرا ہے، سلسلہ رضویہ بھی میرا ہے، مصطفیہ بھی میرا ہے، زیائیہ بھی میرا ہے، مگر بیسکلی اور بنیادی طور پر میں لطیفی اور بطوری یہ ساری برکتیں ان کے قدموں کی وجہ سے آئی. تو وہاں سلاطین کے مقبرے ہیں، شاندار زمانے میں رہے ہوں گے، اور بالکل شاید دریائے نرمدا ہے کہ کون سی گوداوری ہے، بالکل اس کے بالکل بازو میں حضرت بھکاری علیہ حضرت شاہ بھکاری، اور غالباً حضرت بھکاری ہے مشہور ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو درود کی شکل میں اپنا شجرہ لکھا تھا تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ العرب والعجم والفرس کلہم لہو سائل و گدا و جی حضرت بھکاری. تو بزرگوں اور ولیوں کی بارگاہ کا جو بھکاری ہے وہ سلاطین کے مقبروں کے لیے چیلنج بنا کہ وہاں کتے اور جانور بھی نہیں جاتے اور یہاں خلق خدا کا ہجوم رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کا اس سے بات ہوتا کیا کہنا. میں اسی اجلاس میں بھی شریک ہو چکا ہوں، اس پروگرام میں بھی شریک. تو شخصیتیں کپڑوں سے نہیں پہچانی جاتی، اور بزرگان دین کی مقدس تربتوں کی عظمتیں ان کے اوپر تعمیر قبہائے مزار سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ ان کی شخصیتیں جو دنیا سے اپنا لوگ. حضور شعیب الاولیاء کے مرشد برحق اور ہم سب کے دادا پیر حضور محبوب الاولیاء کی عظمتیں مزار پر لگی ہوئی اینٹوں کی بنیاد پر نہیں ہیں، بلکہ ان کی تربت پاک کی عظمت، ان کی ولایت کی سادگی کا مرقع ہے. اس لیے آج دلوں میں ان کی تاثیر. سبحان اللہ. دل مہو بلائے دے، التفات گنج بھول جائے، امبیڈکر نگر اور فیض آباد حضور محبوب الاولیاء میرے پیر و مرشد کو بھول جائے، ان کی محرومی ہو سکتی ہے، مگر جب تک براؤ شریف کی سرزمین پر خانقاہ فیض و رسول ہے،
دارالعلوم فیض الرسول ہے، حضور محبوب الاولیاء کی برکتوں کو مٹایا جا سکتا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے اسی لیے تو وہاں کے کسی آدمی کا انتخاب نہیں کیا تھا، اپنی جانشینی کے لیے انہوں نے باب مدینۃ العلم کے فرزند کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بھیا محبوب الاولیاء کا وہ بھیا جسے دنیا شعیب الاولیاء کہتی ہے، وہ صرف محبوب الاولیاء ہی کا دلارا نہیں تھا بلکہ علی کا دوست تھا، یار علی تھا، علی کا دلارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علی کا ترانہ جہاں بیٹھ جائے وہاں علم کے ایک دو چراغ نہیں بلکہ ہزاروں چراغ روشن ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بھولے نہیں، لوگوں کے ذہن سے بھلانے کی کوشش کریں، التفات گنج بھول نہ جائے۔ میں تو التفات گنج والوں کو حیدرآباد والوں ہی کی طرح سے محروم سمجھتا ہوں۔ کون حیدرآباد دکن نہیں، سکندر وہ بھی سکندرآباد حیدرآباد والوں نسبت رکھتا ہے، لیکن یہ پور سکندر پور نہیں، حضور شعیب الاولیاء وہیں قیام فرماتے ہیں، حیدرآباد کے پاس پر منتقل نے بے شک، اور پیرانی دادی کا جو واقعہ بیان کیا، اگر التفات گنج والے قاعدے کے ہوتے تو دادی جان کو شکوہ کرنا پڑتا، اگر علم پور اور اطراف اور علمو قاعدے کا ہوتا ہی تو کیا دادی جان کو شکوہ کرنا پڑتا کہ بھیا آپ کو تو یہی کے لوگ نہیں جان پائے اور بھیا کا پوری دنیا میں تذکرہ ہو گیا؟ تبھی تو محبوب الاولیاء کی غیرت کو جلال آیا تھا کہ بھیا آپ بتلائیے کہ وہاں آپ نے کیا کیا۔ اگر یہ ایریا کسی لائق ہوتا تو دادی جان کو شکوہ کرنا پڑتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو بھولے گا وہ خود اپنے آپ کو بھلائے گا، لیکن جب تک براؤں شریف ہے محبوب الاولیاء زندہ ہے، جب تک فرزند فیض الرسول ہے محبوب الاولیاء زندہ ہے، جب تک فاضل فیض الرسول ہیں محبوب الاولیاء کا تذکرہ زندہ ہے، جب تک خانوادہ شعیب الاولیاء ہے محبوب الاولیاء کے نام سے۔ سبحان اللہ میں نے کہیں کہا یہاں بھی شیشر گنج میں، یہاں نرسنگ پور میں، یہاں پرینا میں، ان جگہوں پر محبوب الاولیاء کا ذکر۔ ابو ظبی میں مجھ سے فرمائش ہوئی کہ آپ مشائخ براؤں شریف کا ذکر کیجئے، اور میری وہ تقریر 8 ملکوں میں ڈائریکٹ دکھائی بھی جا رہی تھی، سنائی بھی۔ میں نے وہاں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا، اور میں اس بات کو پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شعیب الاولیاء کا ہے وہی تو محبوب الاولیاء کا ہے۔ محبوب الاولیاء کا وہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا حال تو وہی کاٹتے تو رہتے مگر مذہبی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں۔ ایک گروپ کو کھٹملے کو کہا جاتا ہے۔ ابھی جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بہت، ابھی یہاں سے سیدھے لکھنؤ تو جا رہا ہوں، وہاں وہ ہے کیا کھٹمل تو ہے ہی ہے، جو ان کو بھولے غوث اعظم کے زمانے کا بہت خون کیا ہوا تھا، اور میرے غوث اعظم تو اتنے بڑے جلیل القدر آدمی تھے
یہی تو بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ بابو مجھ سے کہنے لگے اور شوکت بابو کہ حضرت کچھ ٹائم دیا ہے۔ اب کہاں سے ٹائم؟ جہاں ٹائم دیے ہوئے تھے وہی کینسل کیے بیٹھے جی تو ٹائم دے تو کہاں سے؟ طبیعت یہ آپ سب لوگوں کی دعوت تھی، بولو کس کے یہاں دعوت ہے؟ تو آپ لوگ اس دعوت میں اپنے گھر سے کچھ بنوا کے لائے تھے؟ بتائیے۔ میں تو اپنے گھر سے سبزی بنوا کے لایا جی پراؤ۔ آج کل اتنا سخت پرہیز ہے کہ ابلی ہوئی سبزی وہ بھی چکنائی جس تیل میں بالکل نہ، اور وہ واحد وہی تیل ہے جس پھل کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور یہ بھی میں بتلا دوں، کبھی کوئی موقع آئے گا تو میں بتلا دوں گا، اس پر بھی میرا بھرپور مطالعہ ہے کہ قرآن میں جتنے درختوں کا ذکر، قرآن میں جتنے پھلوں کا ذکر، قرآن میں جتنے پھولوں کا ذکر ہے، آج کی میڈیکل سائنس اس کو پروف کر چکی ہے کہ وہ کسی نہ کسی مہلک مرض کا ہے۔ یہ آج کی جدید میڈیکل سائنس اس کو پروف کر چکی ہے، مان چکی ہے کہ وہ کسی نہ کسی، جب آدمی کو، اب جیسے اس وقت مجھ کو لیور کی کچھ دقت، تو لیور وغیرہ کی جب تکلیف ہو جائے، جانڈس ہو جائے، الحمدللہ مجھے نہیں ہے، تو لیور وغیرہ کی جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ چکنی چیز بنا، روک دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب کھائے تو کیا کھائے؟ کوئی سبزی ہوگی تو کسی نہ کسی تیل میں ہلکی سی تو بغیر نہیں، لیکن واہ قرآن کا اعجاز، مصطفیٰ کی زبان میں کہا والتین والزیتون، سبحان اللہ سبحان اللہ، قسم ہے انجیل، قسم ہے زیتون۔ معلوم ہے دنیا میں واحد زیتون کے پھل سے جو تیل تیار ہوتا ہے، چاہے جتنا وہ تیل استعمال کرو، تیل تو ہے مگر چکنائی نہیں۔ یہی دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو 100% کولیسٹرول فری۔ تو آج کل زیتون کے تیل میں سے، تو وہی آپ کی بھی دعوت تھی، اور میں نے بھی 3 مہینہ پہلے تقریباً اس کا ٹائم دیا، جی اور یہ سلیم باؤل کے بچوں کی محبت ہے۔ ابھی میں جیلانی سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم تو بچ گئے، بالوں میری طبیعت خراب ہوئی تو آپ ان کا لڑکا جیلانی یہ میری خدمت میں رہتا ہے، گاڑی لے کر کے موجود رہتا ہے۔ میں منع بھی کرتا ہوں کہ ارے بھائی جلسے والے جو بلا رہے ہیں وہ اپنی گاڑی دے دیں گے، نہیں حضرت ساتھ میں چلتے ہیں، یہ عبدالواحد خدمت میں چلے۔ تو میں نے کہا ادھر تو میں نے سارے پروگرام کینسل کر کے جو دیے تھے ممبئی میں اپریل کے لاسٹ میں دیے تھے، مئی کے پہلے ہفتے میں دیے تھے، ایسے ایسے پروگراموں میں میری شرکت نہیں ہوئی جن کے لیے میں لازم و ملزوم کیے کرتا ہوں۔ یوگیشوری دارالعلوم برکاتیہ کا سالانہ جلسہ ہمیشہ میری صدارت، ان سال بھی میری صدارت کا پوسٹر شائع ہوا ہے 5 مئی کو۔ وہ لوگ بار بار اصرار کرتے رہے کہ حضرت آپ آ جائیں، 5 مئی کی شام کو آ جائیں، اور پھر صبح کی فلائٹ سے آپ اجمیر شریف چلے جائیے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اجمیر شریف سے 150 کلومیٹر کا سفر اس گرمی میں، اس بیماری کے حالات میں شاید میں نہیں کر سکوں گا 6 رجب کو، اور ممکن ہے کہ اس دن حاضری بھی نہ ہو پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں آ کر کے آپ 6 کو واپس ہو جائیے لکھنؤ۔ میں نے کہا میری غیرت عقیدت کو یہ گوارا نہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بارگاہ اجمیر میں اپنے سرکار میں حاضری نہ دوں، اور میں جلسے اور پروگرام کرتا ہوں۔ ابھی کل ہی میرا پروگرام تھا، یعنی
جن کی لوگ تاریخیں نہیں پاتے ہیں، انہوں نے اپنے اجلاس، عرس کے اجلاس کی صدارت کے لیے حضرت مدنی میاں شیخ الاسلام نے مجھے حکم کیا، میں ان کا بڑا لحاظ کرتا ہوں کہ اس اجلاس کی جو 15 تاریخ کو ہوا، میرے والد صاحب حضور محدث اعظم ہند کے عرس کا، آپ کو اس میں صدارت کرنی ہے۔ وہاں اعلان بھی ہو گیا، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، مگر شام کو طبیعت ایسی ناموزوں ہوئی کہ میں سفر اور آج ڈائریکٹ یہاں سے براؤن شریف سے اور صرف ان کی محبت کا پاس اور کچھ راستہ بھی سپورٹ کرنا کہ مجھے لکھنؤ جانا ہے کل اپنے چیک اپ وغیرہ کے لیے، تو چلو بھائی چند کلومیٹر ادھر ہو جائیں گے، ایک چاہنے والے کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی، اس کی تعلیف قلب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ آج کل کے آدمیوں کی بھیڑ چاہنے والے انسان، اس کو نوٹ کیجیے، اور آدمی ہونا بہت آسان ہے، انسان ہونا بہت دشوار ہے۔ یہ غالب سے کوئی پوچھے، غالب نے کہا ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، دشوار ہے ہر کام آسان ہو جائے، دشوار ہے، لیکن اس سے بھی بڑی دشوار بات یہ ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ تو میں سلیم انصاری کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کہ انسانیت سے بھرپور یہ عقیدت، اس کا پورا گھرانہ، اور اس کے لیے وہ قدرت کچھ لوگوں کو سینس دیتے ہیں اور کچھ ایک گھر میں رہتے ہیں پگلائے جاتے ہیں۔ وہی میں نے کہا کہ شعیب الاولیاء کا ذکر سننے کے لیے فرزند شعیب اور محبوب الاولیاء کا ذکر سننے کے لیے مبلغ پیغام محبوب الاولیاء اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر محبوب الاولیاء کرنا اور ہے، اور محبوب الاولیاء کے بالواسطہ فیض و برکات کی روشنی میں ان کی عظمتوں کو دنیا والوں کے ذہن میں اتارنا، اور یہ کام براؤن شریف کا۔ آپ وہ فیض رسول آیا ہے، فیض رسول کا موجودہ شمارہ، موجودہ نیکسٹ شمارہ جو آ رہا ہے، اس میں آپ حضور محبوب الاولیاء کے بارے میں پڑھیے، حضور شعیب الاولیاء کے خلفاء حضرت صدیق الاولیاء کے بارے میں پڑھیے، حضرت متین الاولیاء کے بارے میں یہ ووٹ کو اس نام سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دیوبندیت کا مقابلہ، بدعقیدگی کا مقابلہ، ان فتنوں کا مقابلہ دعا تعویذ اور چھاڑ پھونک سے ہو سکتی ہے۔ ابھی میں آیا ہوں تو مجھ سے کہا گیا کہ ان اطراف میں دیوبندیت لوگوں کی آبادیوں میں سرایت کر رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج جھاڑ پھونک نہیں ہے، اس کا علاج ٹھوس علم کے ساتھ بزرگان دین کا پیغام پہنچائے۔ تمہیں حق ہے کہ نماز کی بات کرو، شعیب الاولیاء جیسا ایک نمازی لا کر کے اپنی صفوں سے دکھلا دو، پھر نماز کی بات کرو۔ تمہیں حق ہے کہ مسجدوں کی بات کرو، شعیب الاولیاء جیسی ایک مسجد روئے زمین پر اس وقت مجھے دکھلا دو، تمہیں بتلاؤ۔ بابو نے بتلایا کہ وہ 5 وقتہ نمازی نہیں تھے، بلکہ جس دن وہ کام کرتے تھے انہیں اس دن کی 5 وقت کی نماز جماعت اور تکبیر اولیٰ کرتے، اور یہی وہ ہنر تھا کہ شعیب الاولیاء نے ایک چھوٹی سی آبادی میں ابھرنے والی معمولی قوم کو اقبال کا یہ شعر بنا دیا کہ گرما دو غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑانے کی تربیت کا اگر تلاش کرنی ہے تو تمہیں فیض الرسول کی شکل میں ہمیں لکھنؤ کی پہنچنا ہے 1:35
چلو تقریباً 40 منٹ ہوئے جا رہے ہیں جی تو بس اتنا ہی مطلب. اور یہ شعیب الاولیاء کے بارے میں ایک جملہ کریں. آدمی باکمال ہوتا ہے، اس کی اپنی پرسنلی ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر تھا. لیکن جب کوئی کمال کے کمال اور شکھر پر پہنچتا ہے اس دور میں اسے شعیب الاولیاء. ہم نے یہ تو دیکھا کہ چھوٹے بڑوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. میں کرسی پہ بیٹھا ہوا وہاں سے کوئی آ رہا کہ کن کی تقریر ہو رہی ہے؟ شعیب الاولیاء کے بیٹے. یہی تو کہیں گے جی. ان سے پہلے کس کی تقریر ہوئی؟ شعیب الاولیاء کے پوتے اور ان کے بیٹے مولانا حسین. ان سے پہلے کون بچہ نعت پڑھ رہا تھا؟ شعیب الاولیاء کے پوتے نعت پڑھ رہے تھے. تو چھوٹا جو ہے وہ بڑوں کے ذریعے پہچان ہوتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے نا. بولو. جی جی. لیکن یہ کمال کی انتہا ہے. اب اس کو کرامت میں لے جائیے، کہاں لے جائیے؟ جہاں لے جائیے کمائیے. یہ تو آپ کے اوپر. حضور محبوب الاولیاء جس کو کچھ نہیں معلوم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. شعیب الاولیاء کے پیر و مرشد. یہی تو آدمی بولتا ہے ارے ڈھلمو میں التفات گنج کے قبرستان میں کس عظیم شخصیت کا مزار ہے؟ یہ کون ہے؟ کن کی قبر ہے؟ حضرت محبوب الاولیاء. کون محبوب الاولیاء؟ براؤں شریف کے شعیب الاولیاء جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کے پیر. تو یہ کسی باکمال کے کمال کا کمال ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے لیے بھی ذریعہ تعارف بن جائے اور اپنے بڑوں کے لیے بھی پہچان ہو جائے. یہ شعیب الاولیاء کے بارے میں صحیح ہے. اور میرے پیر و مرشد حضور محبوب الاولیاء کے لیے یہی کافی ہے. امام اعظم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مجتہد وقت حضرت امام ابو یوسف کے استاد. ٹھیک ہے. آپ کچھ نہیں جانتے امام اعظم کو، صرف ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے چھوٹی سی. مگر ان کا شاگرد حضرت قاضی ابو یوسف چیف جسٹس عالم اسلام کے چیف جسٹس، حکومت و خلافت عباسیہ کے چیف جسٹس، امام اعظم نے اپنی باتیں قاضی ابو یوسف کو اور قاضی ابو یوسف نے امام اعظم کی باتوں کو پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلایا. کون امام اعظم؟ قاضی ابو یوسف کے استاد. بس شاید اتنا ہی کافی. کون محبوب الاولیاء؟ حضور شعیب الاولیاء کیا؟ کون شعیب الاولیاء جس کو حضور محبوب الاولیاء نے انتخاب اپنے بیٹوں کے درمیان؟ بیٹے حسرت کے ساتھ باپ کی نعمتوں کی حقداری کے لیے تڑپتے رہے، مگر وہ نعمتیں جو سرکار بغداد سے ان تک پہنچی تھی واسطہ در واسطہ ان نعمتوں کے لیے اگر انہوں نے انتخاب کیا سلسلہ قادریہ میں تو اس ذات کا نام شعیب ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور شعیب الاولیاء اور حضور محبوب الاولیاء کا سچا عقیدہ. محبوب الاولیاء کو چھوڑ کر شعیب الاولیاء، شعیب الاولیاء کو چھوڑ کر محبوب الاولیاء کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. من تو شدہ تو من شدی تو تن شدی من جا شدی آکس نگوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگر. یہ وہ رشتہ عقیدت ہے. محبوب الاولیاء ناز کرتے رہے اپنے بھیا پر، اور ان کا دلارا فرزند روحانی ناز کرتا رہا کہ میرا مرشد کیسے. اس سادگی کو کی، جس کی سادگی دیکھ کر اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے کا جذبہ. ایسی سادہ زندگی سے سادگی اچھی نہیں، ایسی میرے دادا پیر کی سادگی. انہوں نے سادگی میں کمال پیدا کیا اور اپنے بیٹے اور روحانی بیٹے کو سلطنت روحانیت بخش کر ان کو بادشاہ. یہ ہے وہ رشتہ محبت. یہ رشتہ محبت ہی ہمارا سرمایہ ہے. اور اس رشتہ محبت کے راستے میں اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو وہ ہمارے ٹھوکروں پر ہوگا. اس رشتہ محبت اور رشتہ عقیدت کی ہم حفاظت کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے کے ساتھ حفاظت کریں گے، اور ہم یہ بتلائیں گے کہ تام جھام اور ہوتا ہے اور سادگی کے ساتھ زندگیوں میں کرانتی اور انقلاب لانا اور ہوتا ہے. یہ کام محبوب الاولیاء. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا ساون و بادوں برساوے، آمین. اور حضور شعیب الاولیاء کی قبر پر رحمتوں کا سامن و بھادوں برساوے. زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر. ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے اور حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. میں مبارکباد دیتا ہوں بابو محمد سلیم کو، ان کے فرزندوں کو، اور مبارکبادی کے ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کوئی یہ دونوں بزرگ جھاڑ پھونک والے تھے. جھاڑ پھونک والے وہ آسیب کیا بھگائیں گے، وہ خود ہی قوم پر ایک آسیب کی طرح سے مسلط ہیں. لیکن بڑے ویرانے میں گھر بنایا اور اسی گھر کے افتتاح میں انہوں نے محبوب الاولیاء اور شعیب الاولیاء کو یاد کیا. اگر یہ دونوں جھاڑ پھونک والے ہوتے، خدا کی قسم میں ان کی روح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. مگر میرے یہ دونوں پیر و مرشد یہ اس لائق قادری سلسلے کے بزرگ تھے میرے دادا. اور ہم نے سنا ہے کہ غوث اعظم کا نام جہاں لے لیتا تھا کوئی مرید، ایک دفعہ غوث اعظم کے ایک مرید کی لڑکی کو اٹھا لے گئی جن، تو غوث اعظم نے کہا جاؤ فلاں ٹیلے کے پاس اور کہہ دینا شیخ عبد القادر نے بلایا ہے لڑکی عازب پر. تو یہ سلسلہ قادریہ کے تو بزرگ ہیں. حضور شعیب الاولیاء قادری ہے بواسطہ محمدیہ، چشتی ہیں بواسطہ لطیفیہ. تو میں انہی دونوں بزرگوں کی روح پر جو فیضان قادریت کا سرچشمہ ہے، یہ دونوں بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے اور ان کے یاد کی برکت سے اس گھر کو آفات و بلیات اور انسانی شیاطین کے شر سے اور جناتی شیاطین کے شر سے
جناتی شیاطین کا شر تو نظر نہیں آتا، اور انسانی شیاطین کا جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے اور اس سے بھی ان کا نام کافی۔ بس میں اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوبیت اور یار علیت کے فیض و برکات سے مالا مال سرفراز فرمائے، اور انہی کی نسبت دنیا میں ہمارے وقار کا تحفظ کرے، اور کل روز حشر انہی کی نسبت ہماری مغفرت کا سامان پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔